اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو واضح فرمایا. جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ اور دریا رکھ دیے. اسی نے ہر قسم کے پھل پیدا کیے. وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. لہذا عقل سے کام لے کر اللہ کی ربوبیت اور طاقت کو تسلیم کر کے اس کی عبادت کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتوں کا ذکر فرمایا تو ایک بندہ مومن جو شکر گزار ہے، جو انسان شکر گزار ہے، وہ کہتا ہے جب مجھے سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہے تو پھر وہی میرا رب ہے، تو وہی میرا الہ بھی ہے اور اسی کی میں عبادت کروں. وہی ایک حقدار ہے عبادت کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے غور و فکر کے لیے جو زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ پانی آسمان سے آتا ہے اور وہ ایک کی زمین ہے جس کو سیراب کرتا ہے. پھر اس سے مختلف قسم کے پھل، سبزیاں، غلہ، ہر چیز اگتی ہے. اور پھل بھی ایک دوسرے سے ذائقے میں، شکلوں میں الگ ہوتے ہیں. حالانکہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن ان کے اندر اور ایک ہی درخت کے اندر مختلف قسم کے ذائقے والے جیسے دیکھیں ایک ہی درخت کے پھل ہے، لیکن بعض پھلوں کا ذائقہ دوسرے پھلوں سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذائقے دیے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس سے جب عقل مند انسان یہ سب غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. کیونکہ جب ایک رب ہے تو وہی اس طرح سے ہر چیز میں ایک مضبوط ربط بناتا ہے. کائنات کے ہر چیز میں ربط ہے. تو پھر انسان کے دل میں اللہ کی قدرت کو جب انسان تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ وہی میرا رب ہے، میں اسی کا شکر کروں، اسی کی عبادت کروں. کہ اللہ ہی اکیلا ہے جو سب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک اور مدبر ہے ہماری زندگی میں. اور بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے.